ایک دن مطاف کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے ایک شخص سجدے میں گر گڑا کے رو رہا ہے، سسکیاں لے لے کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہا ہے۔ جو لوگ طواف کرتے تھے، طواف کرتے کرتے اس کے پاس رک جایا کرتے تھے، اور اتنی کیفیت کے ساتھ وہ بندہ اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اتنا رو رو کے دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، مولا مجھے معاف فرما۔ اس بندے کی کیفیت سے لوگوں کو ترس آنے لگا کہ پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہو گیا، کیسا گناہ اس بندے سے ہو گیا ہے کہ رو رہا ہے۔ سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، سجدے میں سر رکھ کے اللہ رب العالمین سے بس معافی مانگ رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص جو 2-3 مرتبہ چکر لگا کے اس شخص کے پاس سے گزر رہا تھا، اب رک گیا۔ اب اس نے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا، اللہ کی رحمت یاد دلائی اور کہا حوصلہ رکھو، اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو پھر وہ بندہ انتظار میں بیٹھ گیا، کب سجدے سے سر اٹھائے میں اس سے پوچھوں، اس سے ملوں، اس سے پوچھوں کہ کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ اتنا رو رو کے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ پہلی مرتبہ سزا دینے سے معاف کر دیتا ہے، تم سے پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہو گیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب رونے والا شخص اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس بندے کی چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ رونے والا شخص کوئی اور نہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کے سردار ہیں، غوث العظم ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دن رات معافیاں مانگنے والے، اللہ کی عبادت میں اپنے دن کو گزارنے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن تو ہے، لیکن وہ تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر چکے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین سے جب اتنی معافی مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرشد حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ اپنے مرید خاص حضرت جنید بغدادی کو وصیت فرماتے ہیں، خشیت الہی کی کیفیت دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں فوت ہو جاؤں، تو مجھے بغداد شہر کے اندر مت دفنانا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی اس میں کیا وجہ ہے، کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ بغداد شہر کو تعظیم کے لیے تعظیم اتنی کرتے ہیں اور غنیمت سمجھتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین ہمیں مدفن کے لیے مل جائے، لیکن آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ بغداد شہر سے باہر دفنانا۔ خشیت الہی میں ڈوب کے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا گناہگار ہوں، مجھے خوف ہے کہ بغداد کی سرزمین مجھے کہیں باہر نہ نکال دے اور مجھے فوت ہو جانے کے بعد زمین قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں فرمان آتا ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں ہوتی ہیں اور اپنی راتوں کو زندہ کر لیتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے عبادات کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں۔ وہ معافی اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، ہم جیسے گناہگار لوگ جو ان سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسی شخصیات کو تو قرآن نے پرمٹ جاری کیا کہ تم بخشی ہوئی روحیں ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم تو عام لوگ ہیں۔ بالکل، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے ہر وقت رجوع کرنا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ اگر یہ لوگ اتنی کیفیت میں ڈوب کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں جن سے نہ بظاہر گناہ ہوتا ہے، نہ ان کے خلوت میں کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، ہماری نہ خلوت پاک ہے نہ ہماری جلوت پاک ہے، تو ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کریں، خصوصاً آج کی رات اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر کے اللہ کو راضی کرنا، یہ ہماری سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب۔ اور یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ۔